بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ نحمده ونصلي ونسلم على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين من كان نبيا آدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل إلا الفاسقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم برادران اسلام و ارادت مندان دربار غوثی دماغ، یہ آج کی ہماری ماہانہ محفل 11ویں شریف جسے ہم روحانی اجتماع کا نام دیتے ہیں، اس محفل میں ہم عقائد بھی بیان کرتے ہیں، اعمال بھی بیان کرتے ہیں اور مختلف سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور میلاد پاک مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے بہت سی زبانیں ایسی ہیں جو ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں اور بلا جھجک روک ٹوک طرح طرح کی فتویٰ بازیاں اور طرح طرح کی باتیں اٹھتی ہیں. میں نے یہ چاہا کہ شاید کوئی ہمارا خطاب سن کے یہ بات سن کے اپنی زبان کو روک لے، اس لیے میں نے یہ عنوان منتخب کیا ہے کہ بدعت کی حقیقت کیا ہے، بدعت کیا چیز ہے. ہر چیز کو بدعت کہہ کر ٹھکرا دینا اور مسلمانوں کے اہل ایمان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا یہ ظلم ہے. اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ بدعت کیا چیز ہے. یہ موضوع بڑا ٹیکنیکل ہے، بڑی غور سے سننے والا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فقط سما تراشی سے مقصد پورا نہیں ہوگا، اس لیے سے بڑے غور سے سنیں اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. دوستان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن اسی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ بہت سے اس قرآن کو پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت بھی پاتے ہیں. اور گمراہ وہ ہوتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، جن کے ذہن میں شرارت ہوتی ہے